وقفے کے بعد ایک مرتبہ آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے، اور ناظرین محترم اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین نے۔ اس وقت ہم براہ راست دیکھے جا رہے ہیں احساس ٹیلی تھون لائیو ٹرانسمیشن میں۔ پوری دنیا میں احساس ٹیلی تھون کو اس وقت ملاحظہ کیا جا رہا ہے، اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین کے ذریعے بھی، اور اے آر وائی ڈیجیٹل یو ایس اے اور اے آر وائی ذوق کے ناظرین بھی اس وقت ہمیں براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، احساس ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہے، اور پوری دنیا میں اقوام عالم کو اس جانب متوجہ کر رہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھ کر اپنا حصہ اور توشہ پیش کیجیے۔ ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کا ضرورت مند طبقہ ہے، وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، اس کی مالی معاونت کیجیے، اور اپنے اس مال میں سے کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں سے کچھ حصہ، کچھ توشہ ان لوگوں کے لیے پیش کیجئے کہ جو اس وقت در حقیقت آپ کی مالی معاونت کے طلبگار ہیں، اور اس وقت متمنی ہیں، اور وہ ضرورت مند لوگ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں لیکن دست سوال دراز نہیں کر رہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کا سفید پوش طبقہ کہلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خوددار لوگ ہیں، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن احساس ٹرسٹ کو اس بات کا بخوبی احساس اور ادراک ہے، اور ناظرین محترم، ہم یقیناً اس حق میں ہیں کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کی مالی معاونت، اس کی مدد کی جائے، اور احساس ٹرسٹ نے اسی حوالے سے اپنے دسترخوان افطار کا اہتمام کیا ہے، اور الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائی رمضان المبارک تک ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مالی کفالت بھی کریں گے، مالی معاونت بھی کریں گے راشن پیکیجز کے ذریعے، اور دیگر زندگی کے جو شعبہ جات ہیں جن میں احساس ٹرسٹ کام کر رہا ہے، جہاں دیگر حوالوں سے ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہیں احساس ٹرسٹ ایک عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام روزانہ کی بنیاد پر کیا کرتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کروائی جاتی ہے۔ اور ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں جانب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، اور اس وقت پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہیں کراچی یونیورسٹی سے، اور آپ کو انتہائی مسرت ہوگی یہ جان کر کہ ایک ایسے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بہت کمال کی شخصیت عطا فرمائی ہے، اور گفتگو بھی نہایت ہی مدلل اور خوبصورت انداز سے کیا کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت والا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس ٹرانسمیشن میں، اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے وطن عزیز پاکستان کے انتہائی خوشالحان خوشگلو ثنا خان مصطفیٰ، ایسے ثنا خاں کہ جو اپنی کمسنی سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مالا کو جپ رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے، اور میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا انداز ثنا خوانی نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ رانا محمد عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے ممتاز و معتبر ثنا خان مصطفیٰ، اللہ کریم نے خوش آواز، خوش الحان، خوشگلو بنایا ہے، محمد غلام فرید ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ غلام فرید، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، ایک مرتبہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین محترم، آپ دنیا بھر میں اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ موجود ہیں، کسی بھی خطے میں موجود ہیں، اور اس وقت آپ اے آر وائی کیو ٹی وی کی، اے آر وائی ڈیجیٹل یو ایس اے کی اور اے آر وائی ذوق کی اس کمبائنڈ ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان لوگوں کی مالی معاونت کے لیے اپنا حصہ، اپنا توشہ شامل کیجئے، ضرور آگے بڑھیے، اور یقین جانیے کہ اس وقت رمضان المبارک نصف سے زائد اپنا جو اس کی مدت ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے، اور اب ہم اختتام کی جانب قریب جانے والے ہیں، اور عید بھی آنے والی ہے۔ اور تصور کیجئے کہ ناظرین محترم، اس وقت معاشرے میں وہ لوگ کہ جو بدحال ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو اس بات کے متمنی ہیں کہ انہیں 2 وقت کی روٹی ہی باعزت انداز سے میسر ہو سکے، اس وقت ان پر ایک اور آزمائش کا وقت ہے کہ جب ان کے گھر میں ان کے بچے، ان کے معصوم بچے اس بات کے طلبگار ہیں کہ ان کے والدین انہیں عید کی خریداری کروائیں گے۔ ناظرین محترم، یقین جانیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی تہی دامنی کا شکوہ کسی سے کر تو نہیں سکتا، لیکن اسے اس بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے کہ جب میری
جو قلیل آمدنی ہے، جب میری تنخواہ آئے گی تو اس تنخواہ میں مجھے اپنی بیمار والدہ کی دوائی بھی لینی ہے، مجھے اس تنخواہ میں اپنے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، مجھے اسی تنخواہ میں گھر کا اشیاء خور و نوش کے حوالے سے جو اس کی کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اپنا راشن ڈلوانا ہے، دیگر دنیا جہاں کے خرچے ہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی ایک لمحے کے لیے دل میں یہ سوچتا ہے کہ کیا میرے پاس اتنی آمدنی بچ جائے گی کہ میں اپنے بچوں کی ان خواہشات کو پورا کر سکوں۔ ناظرین محترم، یہ ایک بیسک خواہشات ہے، بیسک خواہشات کا حصہ ہے، اور بچے تو یقیناً سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہی تو انسان اتنی تگ و دو کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے زندگی کے اندر۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ آپ کی جانب آتا ہوں علامہ صاحب۔ اور علامہ صاحب، آج احساس ٹرسٹ جو اس طور پر اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے، دنیا بھر کے ناظرین اسے براہ راست ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اور لوگ بڑھ چڑھ کر احساس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ احساس کی اس خدمت کے جذبے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی میں یہاں پر ایک سوال اور شامل کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس یوم کو خصوصی نسبت حاصل ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وفات سے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کمالات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی زوجہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس حوالے سے اور احساس ٹرسٹ کے اس وقت اس کردار کے حوالے سے کچھ خصوصی گفتگو بھی ساتھ ساتھ فرمائیے کہ جو اس وقت دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور معاشرے میں موجود ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ہاتھ تھامنا ہے کہ جو اس وقت آپ کی مدد کے مستحق ہیں اور آپ کی جانب اپنی نظروں کو کیے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ماہ مقدس کی ساعت نصیب کی۔ یہ ماہ مقدس ہم جس عشرے کے اندر ابھی ہیں یہ عشرہ مغفرت ہے، اور ہر لمحے ہم اپنے پروردگار سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں ہمارے گناہوں کی تلافی فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اور ثابت قدمی عطا فرما۔ جہاں تک رہا آپ کا سوال کہ احساس ٹرسٹ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کام کو شریعت کی نظر میں کیسے دیکھا جاتا ہے، تو پروردگار نے اس بات کو اپنی پیاری کتاب میں جا بجا بیان کیا۔ اگر ہم اس بات کا ذکر کریں سورہ مدثر سے، تو وہاں پہ اس بات کا جا بجا ذکر ملتا ہے ہمیں کہ جب وہ لوگ جو اہل ایمان ہوں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سختی کو برداشت کر کے اپنے عذاب کو جھیل کے جنت میں آ جائیں گے، تو اہل جنت ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، یہ کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں دھکیل دیے گئے؟ ان سے پوچھا اہل جنت نے کہ کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں چلے گئے؟ انہوں نے جواب دیا، قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم نہ نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ مساکین کو کھانا کھلایا کرتے۔ اللہ، کتنی بڑی بات پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کی، اور دونوں باتوں کو پروردگار نے پیرالل ڈسکس کیا کہ ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور کھانا کھلانا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے، لیکن وہ بندوں کے لیے ہے کہ تمہارا تعلق بندوں سے کس طریقے سے بنے۔ اور جب آپ کسی کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا آپ کتنے آسان انداز میں اپنے رب کو راضی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب وہ شخص کھانا کھانے کے بعد دعا کرتا ہے تو دو دعا کی جاتی ہے۔ ایک دعا تو وہ یہ پڑھتا ہے، اللہم اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ یا اللہ تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ دوسری دعا یہ کرتا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ کھلا اسے جس نے مجھے کھلایا اور پلا اسے جس نے مجھے پلایا۔ سبحان اللہ۔ اب جس کا مال ڈونیشن کی بیس پہ یہاں پر آیا، پھر یہاں سے صحیح طریقے سے مستحقین تک گیا، تو نہ اس کو پتا کہ اس کے مال سے کس نے کھایا، اور جس نے کھایا نہ اس کو پتا کہ کس کا مال آیا، لیکن دونوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ کس طرح بنا کہ اس کو حلال فوڈ پرووائڈ ہو گئی، اور پھر اس کی زبان سے دعا نکلی اس کے لیے خیر و برکت کے لیے۔ آج ہر شخص اپنی زبان سے اپنی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی کامرانی کے لیے دعا کرتا ہے، جو کہ ہر ایک کا حق ہے، لیکن ایک وہ بھی زبان ہے جس کو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ میری بھلائی کے لیے کھل رہی ہے، تو اس سے بڑی میری خوش نصیبی اور کیا۔ حضور کے فرمان کی روشنی میں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جب جسم کا ایک عضو جو ہے وہ دکھتا ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، اور یہی اسلام کا فلسفہ ہے۔ ناظرین محترم، اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جانب ہمیں توجہ کرنی ہے کہ جو اس وقت
ضرورت مند ہیں جو اس وقت ان مخیر حضرات کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو اس بات پر قادر ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اتنا نوازا ہے کہ وہ اگر آگے بڑھ کر کسی کی مدد کریں تو انہیں یقیناً کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یقین کیجئے کہ آپ کی دی ہوئی وہ زکوٰۃ کہ جو آپ کے مال کا 40واں حصہ ہے، اس 40ویں حصے میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے لیے 40 راتوں کا سکون پوشیدہ ہے. اس 40ویں حصے میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے لیے کھانے کا وہ سامان پوشیدہ ہے کہ جسے کھا کر وہ کھانے والا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. علامہ صاحب، آپ کی گفتگو جو ہم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. میں ایک کلام کے بعد چاہوں گا کہ ہم اس جانب آئیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عتیق الرحمان. عتیق، کیا پیش کریں گے؟ پروفیسر اقبال عظیم کا ایک کلام کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چار اگر چاہیے. ہو میسر اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چار اگر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے.
اور اس کلام کا قابل توجہ شعر. عطا ہو. میں گدائے در شاہ کونین ہوں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا، رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا، اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. کیا بات ہے رانا عتیق، بہت خوبصورت انداز سے پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے، اور ایک قطعہ مجھے پروفیسر صاحب کا یاد آیا. اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پوچھنا ہے مجھے اپنی فرد سیاں سے، یہ پوچھنا ہے مجھے اپنی فرد سیاں سے، مجھے یہ اذن حضوری عطا ہوا کیسے. اقبال عظیم نابینا تھے، نابینا نعت گو شاعر تھے، اور اسی عالم میں جب مدینے پہنچے تو چشم حیرت نے یہ سوال ان کے لبوں سے اس طور پر جاری کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنا ہے مجھے اپنی فرد سیاں سے، مجھے یہ اذن حضوری عطا ہوا کیسے، خود اپنا گھر بھی مجھے تو نظر نہیں آتا، خود اپنا گھر بھی مجھے تو نظر نہیں آتا، میں گھر سے چل کے مدینے پہنچ گیا کیسے، خود اپنا گھر بھی مجھے تو نظر نہیں آتا، میں گھر سے چل کے مدینے پہنچ گیا کیسے، اور مجھے تو نعت عطا ہوتی ہے مدینے سے، مجھے تو نعت عطا ہوتی ہے مدینے سے، مجھے طریق ثنا کیا کوئی سکھائے گا. یہ اقبال عظیم صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو نعت عطا ہوتی ہے مدینے سے، مجھے طریق ثنا کیا کوئی سکھائے گا. دیار پاک میں کیا کچھ مجھے نظر آیا، دیار پاک میں کیا کچھ مجھے نظر آیا، نہیں بتاؤں گا تم کو یقین آئے گا، یقین نہیں بتاؤں گا تم کو یقین آئے گا. دیار پاک میں کیا کچھ مجھے نظر آیا، نہیں بتاؤں گا تم کو یقین آئے گا. ناظرین محترم، میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب، بہت ہی خوبصورت اور مدلل انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، اور نوجوان عالم دین ہیں، اور سب سے بڑی خوبصورتی اور ان کا خاصہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اپنی ایک بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور ایم فل کا مقالہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے لکھا، اور اس وقت یہ کینڈیڈیٹ ہیں ایک بہت ہی بڑے کورس کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے اس وقت یہ کراچی یونیورسٹی سے اپیئرڈ ہیں. علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، اور اس سوال کو میں ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب لے کر آتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد چہیتی زوجہ بھی تھیں، اور آج آپ کا یوم وصال ہے،
اور آج ہی ناظرین محترم ایک اور میں یہاں پر اسی حوالے سے ایک اور عالم اسلام کا ایک ایسا عظیم معرکہ کہ جو اسلام کا پہلا عظیم معرکہ ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور آج اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ خصوصی طور پر کچھ ارشاد فرمائیں غزوہ بدر کے حوالے سے بھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وفات کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی سبحان عنہ، اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ وہ واحد زوجہ ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کنواری تھیں۔ باقی جتنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمائے، جتنی شادیاں ہوئیں، وہ یا تو وڈو تھیں یا ان کا پہلے کہیں نکاح ہو چکا تھا، وہ وڈو تھیں اس وجہ سے، یا ان کو مال غنیمت کے طور پہ کوئی ملی، پھر اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آزاد فرمایا، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا کمال اور اتنا مرتبہ کہ ان کی دین پر بہت گہری نظر تھی۔ انہوں نے ایک بڑا ٹائم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزارا، اور حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کم و بیش 2210 احادیث مبارکہ نریٹ بھی کی ہیں، مطلب احادیث مبارکہ جو ان کے نام سے نریٹ ہوئی ہیں تو انہوں نے تقریباً اتنی کم و بیش احادیث مبارکہ نریٹ بھی کی ہیں۔ اگر پورے اسلام کو جمع کیا جائے اور اسلام کے 3 پارٹ کیے جائیں تو 1/3 پارٹ اسلام کا امت کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا ہے۔ اور آپ کے بارے میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی ہمیں دین میں کوئی پیش کی کوئی پرابلم آتی تھی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو ہم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر پوچھ لیا کرتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو مطلب وہ اتنی اتھارٹی تھی ان کے پاس کہ وہ دین کی باتیں بھی لوگوں تک منتقل کرتی تھیں، اور 1/3 دین خود ان کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور آپ کی سیرت طیبہ طاہرہ ایسی کہ ان کو اگر دیکھا جائے بحیثیت زوجہ تو آج کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ان کی لائف کے اندر موجود ہے کہ ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے، اس کی کیسے ٹیک کیئر کرنی چاہیے، اس کا کس طریقے سے خیال کرنا چاہیے، یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ طاہرہ سے ہم بخوبی جان سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بخوبی جانتی تھیں کہ کس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ تو وہ گھرانہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہی کی برکت سے تو آیت تیمم ہمیں ملی کہ جب پانی موجود نہ ہو تو اسلام نے کہا کہ آپ تیمم کر لیں، یا آپ کو اسکن ڈیزیز ہے، پانی لگنے سے آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو بیماری بڑھ جائے گی، پرابلم ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ نماز کا وقت قریب ہے، وقت تنگ ہے اور قضا ہو سکتی ہے نماز، اور وضو کے لیے پانی کی تلاش کے لیے اگر انسان نکلے تو وہ وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے آپ سے کہا کہ آپ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں۔ تو یہ آسانی بھی تو اسی گھرانے کی وجہ سے ملی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی کہ جن کی پاکی سے متعلق پروردگار نے سورہ نور کے اندر جا بجا ذکر فرمایا، ایسی طیبہ طاہرہ شخصیت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا وصال ہوا 58 آفٹر ہجرہ کے اندر، اراؤنڈ 70 آپ کی ایج تھی، اور جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہے۔ اور کتنی بڑی بات اور کتنی عظیم بات کہ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین جہاں پر آرام فرما ہے وہ حجرہ بھی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا جو تھا وہ غزوہ بدر سے متعلق، بہت امپورٹنٹ ٹاپک، ہمیں اپنی جنریشن کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو اس بات کا ادراک کرانا ہے، یہ بات ان کو سمجھانی ہے کہ اتنے عظیم مارکے اسلام کے اندر موجود ہیں، اتنی عظیم ایونٹس اسلام کے اندر موجود ہیں جو ہماری ینگسٹر کو نہیں پتا، ہماری جنریشن کو نہیں پتا۔ تو ہمیں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ غزوہ بدر تھا کیا۔ تھوڑے سے جملوں کے اندر اس بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گا کہ دوسری ہجری کے اندر اسلام کا پہلا مارکہ اسلام اور کفر کے درمیان ہوا، وہ غزوہ بدر کے نام سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ منورہ سے اراؤنڈ 180 کلومیٹر دور ہے بدر کا میدان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، کفار مکہ بھی ادھر آ گئے۔ 313 مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں 1000 کفار تھے، اور کفار اسلحے سے لیس، جس کو عام انگلش ٹرم کے اندر کا جائے ویل اکوپمنٹ تھے، ان کے پاس اسلحہ سب کچھ موجود تھا جو اس وقت کی ضروریات میں سے تھا۔ ادھر 313 مسلمان تھے، یہاں پہ کچھ چند گھوڑے اور چند اونٹ تھے، اور کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا، اور خود کچھ خالی ہاتھ بھی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے صحابہ کرام کو ٹہنیاں توڑ کر درخت سے ان کے ہاتھ میں دے دی،
اور کہا کہ تم اس کو استعمال کرنا اور یہ تلوار کا کام کریں گی، کیونکہ سرکار کا ہاتھ ان سے مس ہو گیا نا، تو اب اس کے اندر برکت آ گئی۔ تو جس دن یہ بدر کا معرکہ شروع ہونا تھا 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری کے اندر، تو پروردگار کے حبیب خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو دعا مانگی کہ یا اللہ تیرے یہ تھوڑے سے ہی بندے ہیں اور یہی مسلمان ہیں کرۂ ارض پر، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کی لاج رکھ لے۔ پروردگار نے ان کی لاج کس طرح رکھی کہ وہ دکھنے میں 313 تھے لیکن ان 1000 کے اوپر بھاری پڑے، کس طرح کے پروردگار نے ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ وہ تلوار اٹھاتے تھے، اس سے پہلے ہی کفار گر جاتے تھے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جنگ کے دوران یہ بھی دیکھا کہ ہماری تلوار لگنے سے پہلے ہی کفار گر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ پروردگار نے ہماری مدد کے لیے ملائکہ کو بھیجا، اور اسی بات کو تو علامہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر۔ کیا مطلب؟ یہ بس یہ سینٹنس سمجھ آ جائے، فضائے بدر پیدا کر، کیا مطلب کہ تم اپنی ساری ایفرٹس تو کر لو، جو تم کر سکتے ہو، جو تمہاری استطاعت ہے وہ کر کے رب کے سامنے تو آؤ کہ اللہ یہی کچھ میرے پاس تھا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی، اگر آج بھی تم اسی جذبہ شہادت سے، اسی جذبہ جہاد سے رب کی راہ میں نکلو گے، بھلے تمہاری تعداد کم ہو، لیکن پروردگار جس طرح بدر کے اندر فرشتوں کے ذریعے مدد کرائی مسلمانوں کی، آج بھی پروردگار کرا سکتا ہے۔ تو شرط یہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر کے اپنے اخلاص کو اس کے آگے رکھو اور اس کی راہ میں نکلو، نیکی کے کاموں میں، جس وقت جس چیز کی اسلام کو ضرورت ہو اس وقت اس کام کو کرنا، یہی ضرورت ہے اور یہی دین کا خاصہ ہے۔ ناظرین محترم، یہی اسلام کا فیض ہے، یہی اسلام کی سربلندی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اسلام کو عطا فرمایا، اور یوں ہی نہیں 23 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت پھیل گئی۔ یقیناً یہ اسلام کا وہ طرز حکومت تھا اور یہ وہ انداز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا کہ جسے اسلام کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا گیا، اور لوگوں نے اسلام کے زیر عاطفت رہنا اپنے لیے باعث ثواب، باعث اپنے لیے اس کو باعث اجر جانا، اور اپنے لیے اسے اسلام کے آغوش کو اپنے لیے ایک نعمت جانا۔ ناظرین محترم، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نذرانہ نعت بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا بااعتماد اور منظم ادارہ ہے کہ جو اس وقت اپنی خدمات کو دنیا میں مختلف شعبہ جات ہیں خدمت کے حوالے سے، اور احساس ٹرسٹ ہمیں ان تمام شعبوں میں بہت فعال نظر آتا ہے۔ غریب بچیوں کی شادی کے حوالے سے اخراجات کی ذمہ داری ہو تو یہ احساس ٹرسٹ اپنے کاندھوں پر لیتا ہے۔ اگر غریب مسکین نادار افراد کے 2 وقت کے کھانے کے لیے ان کی مالی کفالت ہو، ان کو کھانا پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری ہو، تو احساس ٹرسٹ اس موقع پر بھی اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں، اضلاع میں، گوٹھوں میں پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دینی ہو تو وہاں بھی احساس ٹرسٹ آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے۔ اور دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی اس وقت احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کی مالی مدد و معاونت کیجیے کہ جو اس وقت آپ کی مدد و معاونت کے منتظر ہیں۔ بالخصوص اس وقت ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائے رمضان تک انشاءاللہ، اور اب کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ رمضان کا 90% حصہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور اب ہم عنقریب ماہ رمضان کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ جس طرح سے یکم رمضان سے بہترین انداز سے آغاز پذیر ہوا، اب اسے بہترین انداز سے ہی اس کے اختتام کی جانب لے کر جانا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے آپ کی مالی معاونت درکار ہے۔ 100 اور اس سے کم و بیش کچھ زائد افراد کے لیے احساس ٹرسٹ افطار کا اہتمام روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے اپنے سینٹرز میں۔ 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور $200 میں آپ اس حوالے سے اپنی خدمات کو پیش کر سکتے ہیں۔ اپنی ان رقومات کے ذریعے آپ نیکی کا اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں ناظرین محترم، اور یہ اماؤنٹ بھی بہت لوئسٹ ہے، کوئی اتنا بڑا ہیوج اماؤنٹ نہیں ہے کہ اسے پے کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو۔ یقیناً یہ ایک ایسا اماؤنٹ ہے کہ جو روزمرہ کی آپ کی جو ضروریات ہیں ان میں آپ اس اماؤنٹ کو خرچ کیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر اگر آپ پر پرسن ادا کرنا چاہتے ہیں تو 500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $8 میں آپ
الفطر ادا کر سکتے ہیں. کفارہ آپ ادا کرنا چاہیں تو 300 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $480 میں آپ اسے ادا کر سکتے ہیں. فدیہ اگر آپ ادا کرنا چاہیں پر پرسن تو 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $240 میں آپ اسے ادا کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، رمضان راشن پیکج کا اہتمام احساس ٹرسٹ کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھروں میں کھانے پینے کی بیسک چیزیں موجود نہیں ہیں. ان لوگوں کی اچھی طرح سے چھان بین کے بعد احساس ٹرسٹ انہیں راشن پیکج مہیا کرتا ہے کہ جس میں آپ کی استعمال کی وہ ضروریات کی چیزیں، جو بیسک چیزیں ہیں جو روزمرہ کے آپ کے استعمال میں آتی ہیں، آٹا، دال، چینی، چاول، پتی، دودھ، پکوان تیل اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اس کا ایک اسٹینڈرڈ راشن پیکج تیار کیا جاتا ہے. 85 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $95 میں اس پیکج کی تیاری کی جاتی ہے. سادات اکرام کی خدمت کے حوالے سے احساس ٹرسٹ ایک بہت ہی منفرد جذبے کے ساتھ آگے بڑھا ہے، اور اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ احساس ٹرسٹ کے اس جذبے کو مزید فزوں تر فرمائے. اور 75 گریٹ برٹن پاؤنڈز میں $121 میں آپ سادات اکرام کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس خصوصی پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے دیہی علاقوں میں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی ایسا پیارا جو آپ کو داغ مفارقت دے گیا ہو، اس کی یاد میں اس کے لیے آپ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہتے ہوں، تو ناظرین محترم ایک بہترین طریقہ مسجد کی تعمیر ہے. 7500 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $9500 میں آپ ایک مسجد کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکتا ہے آپ کے تعاون سے. اور احساس ٹرسٹ انشاءاللہ جس اماؤنٹ کو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس اماؤنٹ میں ایک عالی شان مسجد کا قیام انشاءاللہ ہم عمل میں لے آئیں گے. اور پھر اس کے بعد جو اس مسجد کی بیسک جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی احساس ٹرسٹ وہاں پر مہیا کرتا ہے، اور اس حوالے سے بھی ہمیں آپ کی مالی معاونت درکار ہے، جو کہ یقیناً آپ کے مرحومین کے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے. اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں پاکستان کے دیہی علاقوں میں، اضلاع میں، گوٹھوں میں، تو وہاں پر یہ پانی کے ہینڈ پمپس نصب کیے جاتے ہیں. 235 گریٹ برٹن پاؤنڈ اور $300 میں اس کی تنصیب کی جاتی ہے. کلام میں اس وقت شامل کروں گا پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام فرید، اس وقت تشریف فرما ہے، آپ کی جانب آتے ہیں اور بارگاہ ختم المرتبت کی حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل فرمائیں گے. کیا پیش کریں گے؟ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی عطا ہو. بسم اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ. دلم ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمان پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ. چسوئے من گزاری من مسکی زناداری. چسوئے من گزاری من
مسکی زناداری فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالنت فدائے ہاں فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ چوبازو شفاعت را کشاہی بر گنہگارا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پرا زہجران یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکتیں عطا فرمائے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام اور فارسی کلام کے جس کی ایک اپنی کیفیت ہے. جب بھی پڑھا جاتا ہے جہاں بھی سنا جاتا ہے سننے والے اس کے اثرات کو اپنے قلوب پر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کی اثر انگیزی کو محسوس کرتے ہیں. اور سرکار ہم سب کو اپنی ثناخوانی کا صدقہ عطا فرمائے اور آپ کے انداز میں مزید نکھار عطا ہو. بہت اچھے انداز سے بہت اچھی کوشش سرکار کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی غلام فرید نے کی. اللہ کریم قبول فرمائے. ناظرین محترم، احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے مخاطب ہیں. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اس وقت براہ راست ARYQTV کی ARY ڈیجیٹل USA اور ARY ذوق کی ٹرانسمیشن کو براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں کہ آئیے آگے بڑھیے اور ان لوگوں کا ساتھ دیجیے کہ جو اس وقت متمنی ہیں آپ کی خدمت کے، آپ کے اس خدمت کے جذبے کے متمنی ہیں اور آپ کی اس مالی کفالت، اس مالی معاونت کے متمنی ہیں. اور آپ کے سامنے کسی کے سامنے وہ طبقہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، بلکہ یہ وہ طبقہ ہے ناظرین محترم کہ جو معاشرے کا سفید پوش طبقہ کہلاتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے بیان کر دینے کو اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے سامنے اگر یہ دیکھ بھی رہا ہو کہ کہیں راشن بٹ رہا ہے تو کہیں لائنوں میں نہیں لگتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جسے توکل الی اللہ کی نعمت نصیب ہوئی ہے. ناظرین محترم، یہ وہ خاموش لوگ ہیں، یہ معاشرے کے وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا ذریعہ اور وسیلہ ہو اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ جو رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ان کی فریاد رسی کر سکے، ان کے دکھ درد کو بانٹ سکے، ان کی اشک شوئی کر سکے، ان کی داد رسی کر سکے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب، جو کہ ممتاز عالم دین ہیں اور MPhil ہیں اسلامک اسٹڈیز میں. حضرت والا آپ کی جانب آتا ہوں اور آخری اس پروگرام کا دورانیہ ہمارے پاس کچھ میسر ہے، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ مختصراً احساس ٹرسٹ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے جو ہے موٹیویٹ بھی کیجیے اور ساتھ ساتھ خدمت خلق کے جذبے کے حوالے سے لوگوں کو
میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے، کیونکہ دو طبقات ہیں معاشرے کے، ایک مخیر ہے اور ایک ضرورت مند ہے۔ ضرورت مند مخیر کی جانب دیکھ رہا ہے اور مخیر بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، اور بیچ میں ایک برج ہے احساس ٹرسٹ کہ جو دونوں ان لوگوں کو، ان طبقات کو آپس میں ملانے کی کوشش میں سرگرداں ہے۔ کس طرح سے ان دو طبقات کو قریب لایا جائے اور آپس میں ملایا جائے، کیا کہیں گے؟ پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر اس بات کو بیان کیا اور جو اللہ کے نیک چنندہ اور مقربین بندے ہیں ان کی صفات کو ڈسکس کیا۔ تو وہ مخیر حضرات جو رب کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں یا خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان آیات سے سبق سیکھ سکتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد جتلانا نہیں ہے، اس کے لیے بھی رب نے حکم دیا۔ پروردگار بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے اور مقربین تو وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کے اندر، اور وہ مسکین، یتیم اور اسیر ہیں۔ اور انما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے نہ کوئی جزا چاہیے نہ ان کا شکر گزاری چاہیے، ہم تو سب کچھ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ان میں سے اگر وہ لوگ ہوں کہ جو کھلاتے تو ہوں لوگوں کو لیکن وہ رب کی رضا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، تو اس کے لیے بھی وہی پروردگار نے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کرو۔ یا اللہ کیسے تباہ کرنا؟ تباہ کرنے کا مطلب اپنے صدقات یا احسانات لوگوں کو تم جو جتلاتے ہو تو اس کا مطلب تم ان کو تباہ کر دیتے ہو۔ تو اسلام آپ کو یہی تو سکھاتا ہے کہ لوگوں کے اندر موٹیویشن پیش کی جائے، مالی عبادت کی بھی اور غریبوں کی مدد کی بھی، اور ایک دوسرے کا خیال کیا جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان خان صاحب نے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آج کی اس نشست خاص میں آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، بہت ہی خوبصورت مدلل گفتگو فرمائی۔ اور ناظرین محترم، ہم جہاں معاشرے میں ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ فراہم کرتے ہیں، تو جب ایسے نوجوان علماء کو ہم سنتے ہیں تو یقین جانیے دلی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں دینی معاملات میں، دینوی تعلیم کے معاملات میں یہ نوجوان آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، بلکہ وہیں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر بھی اپنی خدمات اس حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب اس حوالے سے یقیناً لائق تقلید بھی ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے آج کی اس نشست میں، آغاز میں محمد عزیر عزیزی ہمارے ساتھ رہے، اور رانا محمد عتیق الرحمان ہمارے ساتھ رہے آج کی اس نشست میں، اور غلام فرید ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے۔ آپ تمام ہی مہمانوں کا آج کی اس نشست خاص میں تشریف لانے پر دل کی عطا گہرائیوں سے، احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اور ناظرین محترم، آخر میں پیغام یہی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے، اور احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیتے ہوئے خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر لوگوں کی مالی مدد و معاونت کیجئے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا ہے نا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ انسانیت کا چراغ روشن رکھنا ہے، اور اس چراغ کی لو کو مزید فزونتر کرنا ہے، اور یہی احساس ٹرسٹ کا یہ کلیہ کامیابی ہے، اور یہی آپ کو بھی ہم کہیں گے کہ یہی اصل اصول زندگی ہے۔ اس جانب آئیے اور لوگوں کی خدمت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ہم ایک کلام شامل کریں گے محمد غلام فرید کی آواز میں حضور کی بارگاہ میں۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے۔ پروگرام احساس ٹیلی تھون سے دنیا بھر میں تمام دیکھنے والے ناظرین کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کو براہ راست ملاحظہ فرمایا اور اپنی کالز کے ذریعے اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کیا۔ اللہ نگہبان۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا بولو، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا۔